فاروق صاحب جی سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بہنوں کی، ماؤں کی، بچوں کی جو مشقت ہے کچن میں اور آج کل جو مہنگائی ہے اس کی بڑی فکر ہے۔ یہ آپ کی نبض شناسی ہے۔ دکھائیں نبض دکھائیں۔ یس، ٹھیک صحیح ہے، ہے۔ ٹھیک۔ اصل میں جو حالات آ رہے ہیں، نہیں، آپ کیا حالات کیا آ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بچوں کی اور ماؤں کی فکر ہے، یہ صحیح ہے؟ جی میں اسی کو بتانے لگا ہوں۔ کیوں فکر ہے ابھی؟ مجھے اس لیے فکر ہے کہ میں گھر کا مالک ہوں، میں اپنا گھر کچن چلاتا ہوں اور مجھے کچن میں اندازہ ہے کیا کیا مشکلات اور کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ تو جب وہ میرے گھر کی ہیں تو پھر پاکستان کے میں ہی رہتا تو سب اس کو فیس کر رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، اس دور غربت کے اس دور میں آپ گھر کے مالک ہیں اور کچن بھی چلاتے ہیں۔ اور ویسے یہ کچن گارڈن کا آئیڈیا جو ہے یہ کہاں سے آیا انیشلی؟ یہ میاں روتے کی شکل ہی ایسی ہے، یا کسی نے پوچھا پتہ سے تو گول کیسے ہو گیا، تو اس نے کہا جی لات نے مجھے ٹھکرے مار مار کے پتہ لگ گیا میں گول ہو گیا ہوں۔ تو یہ حالات نے بتا دی ہے کہ جیسے اب یہ نعرہ جماعت اسلامی لگا رہی حل صرف جماعت اسلامی، تو اب حل صرف کچن گارڈننگ ہے۔ نہیں، آلو کیا بھاؤ ہے آج؟ آلو آج 70 روپے کلو ہے پر کے جی؟ پر کے جی۔ اور ٹماٹر؟ ٹماٹر بھی کوئی جو پاکستانی ہے وہ 220 روپے ہے، اور جو ایرانی ہے وہ 180 روپے کلو ہے۔ مطلوب یہ ریٹ صحیح بتا رہے ہیں؟ ریٹ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ گھر میں اگر یہ آلو اور گوبھی اور یہ اگانا شروع کر دیں گے تو کیا آسان کام ہے یہ؟ جی میں آپ کی اس بات کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ذرا کر لوں تو میرے سننے والوں کے لیے ذرا بہت اچھی طریقے سے رہنمائی ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ زمینیں ختم ہو گئی ہیں، کالونیوں نے کر دی ہے، لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، لوگ شہروں سے آبادی کی طرف دیہاتوں سے شہری آبادی کی طرف آ گئے ہیں۔ اب جب زمینیں جو لاہور کے جیسے بڑے شہر کے جو ارد گرد سبزیاں فراہم کرنے والے ہیں وہ سارے رقبے کالونیوں میں آ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں سبزی تو کھانا ضروری ہے۔ اب وہ سبزی بہت مہنگی ہو چکی ہیں، جب ماچس کی ڈبیا سے لے سبزی آتی کہاں سے لاہور میں؟ جو دوسرے پکوڑے سے آتی ہے، دوسرے ارد گرد کے علاقوں سے قریبی شہر ہیں وہاں سے آتی ہے سبزی، قریبی گاؤں سے مطلب قصور ہے، دوسرے ارد گرد سے وہاں پر سے آتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک قصور ایک لاہور کا نہیں، ہر شہر کا ہی یہ المیہ ہو چکا ہے، اور کراچی جیسے شہر کراچی میں تو کہ جیسے وہاں پر تو زمین ہے ہی نہیں، وہاں پر بلند و بالا عمارتیں ہیں۔ تو اسے میں گورنمنٹ نے بھی ایل ڈی اے نے بنا دی ہے کہ آپ نے اپنی جو پلازے ہیں بڑے ان کو آباد کرو، سرسبز کرو، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کے لیے اس کے اوپر گارڈننگ کریں، چھت کے اوپر کرو، مطلب پلازوں کے اوپر، یا سولر پینل لگائیں۔ لیکن بارہ وہ سبجیکٹ سے ہٹ کے بات ہو رہی تھی ہماری کچن گارڈننگ کی، کہ کچن گارڈننگ اس لیے بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا ہے کہ وہ جو کچن کا خرچہ آج سے کوئی 2 سال پہلے صرف چند سوے تھا، وہ اب چند ہزاروں پر پہنچ گیا۔ سبزی جو ہے 7-8 ہزار روپے کی آتی ہے۔ اب وہ جب ہو گیا تو اس کا حل جینا تو ہے نا۔ جینے کا حل یہ کہ ایک 5 مرلے کا گھر یا 10 مرلے کا گھر اگر چھت کو اس طریقے سے وہ مینج کرے کہ وہاں پر وہ سبزیاں ساری اگا سکتا ہے، تو ایک گھر کا کچن بڑے آسان سے افورڈ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا تھا کہ وہ کیا کیسے جائے۔ اچھا، اب ڈرانے والے ڈراتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر بڑی انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ گملے نہ خریدیں، آپ چیزیں نہ خریدیں، آپ وہ چیزیں کریں۔ مثلا آپ کو فروٹ کے کریٹ جو پلاسٹک کے آتے ہیں وہ لیں، اس میں سارا کچھ ڈالیں، مٹی وغیرہ سوائل ڈال کر اس کے شاپر بیچ میں کر دیں۔ لینٹر خراب ہو جائے۔ میں وہی بتانے لگا ہوں سر، میں ادھر ہی آنے لگا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا زمین سے اینٹیں نیچے رکھتے ہیں، اس کو ہائٹ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ نیچے نمی مولک ہو۔ نہیں مولک نہیں، جب کریٹ آپ نیچے رکھ رہے ہیں اس کے نیچے 1 آدھی 2 اینٹیں رکھ دیں، تاکہ جو وہاں پر جو پانی گرے اس کو وہ جو ڈرائی کر دے، ہوا کی کراسنگ رہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، کتنے پیسے چاہیے اگر مجھے 2 یا 4 کلو ٹماٹر چاہیے ایک ہفتے کے لیے؟ سر میں بتا جو آسان میں سر آسان بتانے لگا ہوں۔ پلیز۔ ٹماٹر کی پنیری کا ایک گملہ جو ہے نا وہ 100 روپے کا ملے گا، اس میں 10 سے 15۔ سر وہ بڑا بے ایمان تھا میرا مالی، جی اس نے 250 کا گملہ لا کے دیا، اتنے ٹماٹر چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کہتا ہے یہ نمائشی ٹماٹر ہوتے ہیں۔ نہیں وہ اس کی بات نہیں، بات اس کی ٹھیک ہے، ٹماٹر کی بے انتہا ورائٹیز ہیں،
ٹھیک ہے نا, چیری ٹماٹر ہیں. اب وہ چیری ٹماٹر وہ چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو ہائیبریڈ ٹماٹرز ہیں, دوسرے لوکل ٹماٹرز ہیں, سارے ورائٹیز تو بنتا ہے. اب میں اس بنیاد پر کہ میں وہ کہہ دوں گا وہ بےایمان بیچارہ بےایمانی, تو اس نے 200-250 روپے میں کتنی بےایمانی کری, 50 روپے کر. آپ کہہ رہے ہیں 100 روپے کا. اچھا مطلب جنرلی اتنا ہے, لیکن جو ورائٹی ہے وہ 250, 200, 300 روپے تک. اب چیری ٹماٹر کا جو پنیری ہوگی وہ مہنگی. اچھا یہ خواتین کو کرنا چاہیے کچن کا دیکھیں بیسیکلی, کچن سے باہر کا کام. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ بہترین سبجیکٹ خواتین کے لیے ہے, کیوں وہ گھر میں رہتی ہیں, جو نوکری جاب نہیں کرتی ہیں, سارا کچھ نہیں, وہ گھر میں کام کر سکتی ہیں. اب وہ مرد نوکری بھی کر کے رہے, صبح سارے کام کرے اور آگے. تو یہ کون سا حال چلانا ہے بھائی؟ نہیں حال تو نہیں چلانا, لیکن توجہ تو مانگتا ہے. کام چھوٹا ہو یا بڑا, ڈیوٹی ہوتی ہے. ویسے بڑے ظالم ہیں. ٹھیک ہے نا, نہیں ظالم نہیں ہوں, لیکن آپ کی سوچ ذرا ظالمانہ ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس لیے اس کو یہ اس طریقے سے کروں گا کہ آپ اپنے اخراجات بھی جانتے ہیں. پھر اس میں سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہے, آپ آرگینک سبزیاں لے سکتے ہیں. آپ اس میں سپرے نہیں کرتے, آپ اس پر آپ کو جو پیسٹیسائڈ جتنی یوز ہوتے ہیں اس سے بہت صحت مند سبزی آپ لے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. مطلب میں دیکھا بیچ بھی سکتے ہیں. نہیں سر, اس میں سے آپ کتنا کیا گنجی سوتے کی کیا نائے گی 5 مرلے میں. نہیں سر, اتنی سبزی نہیں سر, اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ افورڈیبل نہیں ہے اتنا. بھنڈی توری لگا سکتے. ہاں جی, اس میں دیکھیں تمام سیزن کی سر سبزیاں آپ گھر پہ اگا سکتے ہیں, ہر سردیوں کی اور گرمیوں کی. اور یہ مشہور جو بیج والا ہے مال پہ, چنن دین, یہ تو جتنے کا بیج آتا ہے اتنے کی تو سبزی آ جاتی ہے سر. بڑا مہنگا ہے بیج, بڑے مہنگے ہیں سر. بات یہ نہیں ہے, اگر سر آپ اس کو کریں گے, دیکھیں آپ کے لیے محکمہ زراعت نے پیکٹ بنائے ہوئے ہیں سبزیوں کے, وہ 300 روپے میں اس میں ہر سیزن کی سبزیاں جو ہوں گی, گرمیوں کی علیحدہ ہے اور سردیوں کی علیحدہ ہے. آپ وہاں سے لیں. محکمہ زراعت کا محکمہ زراعت کے پنجاب میں ہر جگہ پر موجود ہے. لاہور میں آپ کے جو پریس کلب کے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں اور وہ دیتے ہیں وہاں پر. آپ کوئی نہ جائے تو لگے. آسان ہے جی, آسان ہے, بہت آسان ہے. کھاد وغیرہ بھی مل جاتی ہے سر. کھاد کے لیے تو آپ کو ہر جگہ گوبر استعمال کریں. جی نہیں, گوبر نہیں آپ نے استعمال کرنا. اور یہ بکریوں کی مینگنے سر ہاں یہ کریں, لیکن بہتر تو یہی ہے کہ جو آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ آرگینک کھاد بنائیں. وہ کون سی ہے, آپ کے گھر کی جتنی ویسٹیج سبزیاں, جتنی فروٹ ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو ڈمپ کر دیں برتن میں, اس کے کوئی ویسٹ لے کے اس میں کر دیں. آپ کو ہفتہ بعد وہ ایئر ٹائٹ برتن, ہاں جی ایئر ٹائٹ کر دیں. آپ کوکر میں بند کر دیں. نہیں کوکر میں نہیں کر, 3 ڈبہ لے لیں, کوئی رکھ دیں, اس کو کر دیں. آپ کو ہفتہ بعد آپ کی وہ کھاد آپ کی اپنی تیار ہے. آپ کو باقی تو DAP, نائٹروفاس, دوسری چیزیں یوریا وغیرہ آپ ڈال لیتے ہیں, لیکن یہ کریں گے تو سب سے بڑی آپ کی, اس سے بڑی اچھی اور مفت بھی ہے اور بہترین ہے. تو اس لیے میں تو آپ کو لوگوں کو یہ کہوں گا, آپ سبزیاں اپنی چھتوں پر 10 مرلے کے گھر پہ کتنی سبزی لگتی ہے؟ سر میں کہہ رہا ہوں 10 مرلے کے چھت پر اگر آپ تیار کرنا چاہیں نا, تو کم از کم 3 خاندان اس سے کچن کی سبزیاں لے سکتے ہیں. وہ یعنی تقریباً 21,000 روپے مہینے کی بچت. جی بالکل بچت ہے, لیکن بات ہے اس کو مینیج کرنے کی. آپ زبردستی نہ لگوائیں, مجھے لگتا ہے جیسے بولتے ہیں آپ تیز ہے اور سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ نا زبردستی میں نہیں کر رہا, لیکن لوگوں کی مجبوری اب کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. لو جی, کچن گارڈن کرنا پڑے گا. اگر کچن گارڈنز نہیں چلائیں گے تو گھر میں آپ کے کچن اداس ہو جائیں گے. آپ کو تازہ فریش آرگینک اگر سبزیاں لینی ہیں تو آپ کو گھروں میں کچن گارڈن لگانا ہوگا. اختر فاروق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کے پاس کچن گارڈن نہیں ہوگا تو آپ کا کچن نہیں چلے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.